السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں پیغام رمضان کے بہت ہی پاکیزہ سلسلے میں۔ آج ظاہر بات ہے کہ 21واں روزہ ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، چاہے مرد حضرات ہوں یا گھر میں عورتیں ہوں۔ آج کے اس پیغام رمضان کے سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے پھر میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ سب سے پہلے جو ساتھی جڑے نہیں ہوگے، جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا، وہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں۔ نیچے لال کلر میں سبسکرائب ہوگا لکھا ہوا، اس کو ٹچ کر دے، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے ٹچ ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اس کو ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد میں 3 آپشن آئے گے۔ تو پہلا آپشن آل کا رہے گا، اسے ٹچ کر دیں۔ تو یہ 3 کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے، اور آپ کو ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کے موبائل میں مل جایا کرے گی۔ اور ناظرین، ہم ہر روز یہ بات کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، کیونکہ مسلمانوں کے چینل باقی رہنا چاہیے، یہ سب کی تمنا ہے، مگر مدد کوئی نہیں کرتا، اس لیے ہم کو روزانہ یہ اپیل کرنا پڑتی ہے کہ اسکرین پر ہمارے چینل کا نمبر، اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر تینوں دیے جاتے ہیں۔ پلیز اپنی طاقت کے اعتبار سے ہفتے میں یا مہینے میں یا ڈیلی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اگر 10 روپے بھی کرا ڈیلی تو چلے گا، اور آپ مہینے میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی طاقت کے اعتبار سے 200 روپے مہینہ یا 300، 500، 1000 جو بھی ہے، آپ آن لائن یا بینک کے تھرو ہمارے چینل کی مدد کریں تاکہ یہ ایسے چینل ہمارے باقی رہے۔ ناظرین، آئیے پیغام رمضان میں آج ہمارا اہم عنوان ہے لیلۃ القدر۔ جی ہاں ناظرین، رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو سب سے اہم کام ہوتا ہے، ضروری کام ہوتا ہے، وہ لیلۃ القدر کی تلاش کا کام ہوتا ہے۔ اور اخیر عشرے میں یہ جو اعتکاف ہو رہا ہے نا، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں رمضان میں اعتکاف کیا ہے 10 دنوں کا، تو اس کی وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے تاکہ لیلۃ القدر حاصل ہو جائے، لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ کیونکہ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، یا کوئی عورت اپنے گھر کے کسی کونے کو اعتکاف کی جگہ بنا لیتی ہے اور اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی مہمان ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ جو مسجد میں بیٹھ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے، اور اللہ پھر اس کی ایسی قدر کرتا ہے، اپنے مہمان کی ایسی میزبانی کرتا ہے کہ وہ بندہ سویا بھی ہے تو اللہ اسے عبادت میں لکھتا ہے۔ وہ بندہ دیوار کو ٹیکا لگا کر بیٹھا ہے تو بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ وہ بندہ اگر کوئی دینی کتاب پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کا ہر لمحہ اعتکاف میں، عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، کیونکہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں عام طور سے اللہ کے حبیب نے خود فرمایا ہے کہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور لیلۃ القدر آخر ہے کیا، اس کی بھی تھوڑی تفصیل سن لیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اسپیشلی ایک سورت اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اللہ اس رات کی اہمیت خود بتا رہا ہے کہ بے شک ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو، اس کتاب کو یعنی قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ یعنی یہ اتنی قیمتی رات ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو اتارنے کے لیے 2 چیزیں، ایک تو رمضان چنا اور رمضان میں بھی لیلۃ القدر کو چنا۔ پھر آگے اللہ خود بڑے نرالے انداز میں اپنے بندوں سے کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بندے کیا جانے ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے
کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب ہوگا، اتنی قیمتی ہے۔ پھر آگے اللہ اور اس کی اہمیت بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے اور فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبرائیل جو تمام انبیاء تک اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، اب آخری نبی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اب کسی نبی کے پاس یہ پیغام لے کر نہیں آئیں گے کیونکہ نبی ہی نہیں آئے گا، مگر اللہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر اتنی قیمتی رات ہے کہ جبرائیل تمام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور پھر آگے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ رات سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات پوری کی پوری مکمل سلامتی ہے صبح صادق تک، فجر کے ہونے تک اللہ کی جانب سے پوری رات رحمتیں برکتیں سلامتی اترتی رہتی ہے۔ اللہ نے اسپیشل اس رات کے لیے ایک سورت اتاری جس سورت کو کہا ہی جاتا ہے سورت القدر۔ جی ہاں، عربی میں قدر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ، لیلہ کے معنی ہوتے ہیں رات، قدر کے معنی اندازہ لگانے والی، مقرر کرنے والی رات، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عزت و مقدر والی رات، عزت و قدر والی رات۔ تو یہ بڑی پیاری رات ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اسی رات قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور یہی رات کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آخر یہ رات اس امت کو کیوں ملی۔ احادیث کے خلاصوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام سے پرانی امتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ فلاں امت کو اتنی عمر ملی، فلاں لوگوں کو اتنی عمر ملی، اور کسی نے 600 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کسی نے 700 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کسی نے 900 سال عبادت کیا۔ تو احادیث کے خلاصوں میں ملتا ہے کہ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے تو تھوڑا صحابہ کرام کو افسوس ہونے لگا کہ یار ہم کو تو اتنی عمریں نہیں ملی، کیونکہ اللہ کے نبی کی امت کا معاملہ یہ ہے عمر کا کہ خود حضرت اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوگی۔ اب اگر ہم نے 60-70 سال بھی پوری کی پوری عبادت میں گزار دیے تو ہم وہ 600 سال اور 700 سال عبادت کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اسپیشل یہ رات اس امت کو دی۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یونس، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یا جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا تھا، اس لیے اللہ کے اس تحفے کی قدر کرو۔ اور یہ تحفہ اس لیے مل گیا کہ کوئی بھی امت محمدی کا شخص اگر اس رات کی قدر کر لیتا ہے اور عبادت میں گزار لیتا ہے تو پھر اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لے گا، ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لے گا۔ تو یہ بڑی قیمتی رات ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی لیے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھر اعتکاف کرتے رہے تاکہ یہ قیمتی رات مل جائے، حاصل ہو جائے۔ اور پھر اپنے امت کے لیے بھی اللہ کے حبیب نے پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، رواہ البخاری و مسلم۔ کہ بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت سے بھی کہا کہ اس لیلۃ القدر کی رات کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اب جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے وہ تو 10 راتیں پوری ان کو مل رہی ہے، الحمدللہ عبادت میں ان کی گزر رہی ہے، لیکن اب ہمارے جیسے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اخیر عشرے کی کم سے کم جو طاق راتیں ہیں، یعنی 10 میں سے 5 راتیں طاق راتیں ہوگی، 20 روزے کی رات یعنی 21ویں طاق رات پہلی،
پھر 22ویں روزے کی رات یعنی 23ویں طاق رات ہو جائے گی 21 23 ایسی 24ویں روزے کی رات کو 25ویں طاق رات کہتے ہیں. پھر 26ویں روزے کی رات اسے 27ویں طاق رات کہتے ہیں. پھر 28ویں روزے کی رات اسے 29ویں طاق رات کہتے ہیں. تب یہ 5 راتیں ہو گئی 21 23 25 27 اور 29. اللہ کے حبیب نے کہا کہ ان 5 راتوں میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یعنی ہمارے جیسے کم سے کم گناہ گاروں کے لیے اتنا تو ضروری ہے, کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہم ان 5 طاق راتوں میں کچھ عبادت کر لیں, کچھ عبادت کر لیں. تراویح پڑھ رہے ہیں, تراویح کے بعد میں آپ کھانا کھا لیں, اطمینان سے آپ کو اگر 2 گھنٹہ سونا ہے سو جائیں, لیکن سحری سے پہلے آپ کم سے کم 3 بجے رات میں اٹھ جائیں اور 1-2 گھنٹہ نوافل پڑھ لے, کچھ ذکر کر لے, تو وہ آپ کا طاق راتوں کی عبادت میں آپ کا شمار ہوگا. اور اگر وہ رات میں ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہے تو آپ کو نصیب ہو جائے گی. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ جس کو ایک طاق رات بھی مل جائے تو وہ ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. ہماری دعائیں ہیں, اللہ رب العزت سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائیں. اور پھر میں اخیر میں دوستو یہ گزارش کروں گا کہ یہ نیک باتیں ہیں, یہ اچھی باتیں ہیں, یہ نبی کی باتیں ہیں, یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, اس کا پہنچانا دوسروں تک یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی نیکی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے واٹس ایپ گروپ, آپ کے فرینڈ سرکل, یا یوں سمجھیے کہ آپ فیس بک ہو یا سوشل میڈیا کے جتنے آپ کے پاس میں مادھیم ہیں, جتنے راستے ہیں, تمام میں ہماری اس لنک کو ڈائریکٹ آپ شیئر کیجئے. یہ بھی ثواب کا کام, آپ کو بھی ثواب ملے گا, ہم کو بھی ثواب ملے گا. اور پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ دوستو ہم ایک اچھے کام کے لیے یہ چینل چلا رہے ہیں. ایک طرف تو ہم دینی باتیں بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آپ تک ملک کے حالات بھی پہنچا رہے ہیں, دنیا کے حالات بھی پہنچا رہے ہیں, اور کچھ اہم مدعے جو ہمارے خلاف ہوتے ہیں تو ہم بے باک انداز میں آواز اٹھا رہے ہیں اور حکومت کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات کر رہے ہیں. یہ جگر کا کام بھی ہے, ڈیرنگ کا کام بھی ہے, اور اس میں روپیہ بہت خرچہ ہوتا ہے. ہمیں بھی بار بار اچھا نہیں لگتا ہے, ہم کو بھی شرم آتی ہے, مگر کیا کرے, کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پھر ہم لوگ رونا روتے ہیں مسلمانوں کا چینل ہونا چاہیے, آج ہمارا ایک چینل نہیں ہے رونا روتے ہیں, لیکن کوئی مدد نہیں کرتا. اچھا, ہر ایک آدمی کیا سوچتا ہے کہ اتنے لوگ ہیں دیکھنے والے تو وہ کر رہا ہوگا, وہ کر رہا ہوگا, وہ کر رہا ہوگا, میں نے نہیں کرا تو کیا فرق پڑتا ہے, دوسرے تو کر رہے ہوگے. میں پھر آپ کو رمضان کے مہینے میں اللہ کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ 2-3 لوگ 100 روپے 500 روپے بھی جاتے ہیں بس, جبکہ یہاں ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے. یہ تو ہمارا جذبہ ہے جو ہم کام کر رہے ہیں, ہمارا مقصد ہے, ہمارا مشن ہے. یہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور حکومت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. اب اگر آپ میں درد ہوگا اور آپ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے بے باک چینل قائم رہے تو ہمارے چینل کا اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے, اور اسکرین پر نمبر چلتا ہے میرا, خود آپ مجھ سے بات کریں, اور گوگل پے, فون پے اور پے ٹی ایم نمبر بھی دیا جاتا ہے. پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ مدد ضرور کریں, مالی مدد, مالی تعاون ضرور کریں.